آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان شاداب عباسی. خواتین و حضرات, ہم ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں اس طرح کے منفرد شعراء کرام کو دعوت دیا کرتے ہیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں, جن کو آپ جاننا چاہتے ہیں. تو آج ہمارے پروگرام میں آپ سب کی بھرپور فرمائش پہ ایک ایسی ہستی موجود ہیں جن کی شخصیت, ان کی شاعری, ان کا انداز بیاں ہر چیز منفرد ہے, اور اس قدر خوبصورت, اس قدر خوددار اور اس قدر اعلیٰ طریقے سے آپ سماجی اور معاشرتی مسائل پر آواز اٹھاتے ہیں کہ یقین جانیے شاعری کا حق ادا ہو جاتا ہے. ان کا نام آپ تمام احباب کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں ان کا ایک تعارفی شعر آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. آپ لکھتے ہیں کہ پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا جانے دے, غربت لمس کو گالی نہ بنا جانے دے. جناب علی زری, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاداب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور بہت بہت شکریہ اردو پوائنٹ کا کہ آپ نے بہت عرصے بعد دوبارہ یاد کیا. اللہ اکبر. علی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ اسپیشل ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے ہمیں عزت بخشی, محبت دی, آپ کا بہت شکریہ. علی بھائی سب سے پہلا سوال, چونکہ آپ خود بھی فارمیلٹیز والے آدمی نہیں ہیں. بالکل نہیں, اور ہم بھی نہیں ہیں, سو ہم ڈائریکٹلی پہلے سوال پر سے لیں گے کہ آپ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ ایک ایسا معاشرے کا المیہ اس شعر میں آپ پیش کرتے ہیں. علی بھائی اس کے پیچھے کیا انسپریشن ہے, کس وجہ سے آپ؟ اصل میں شاداب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کنسیپٹس بہت غلط بنے ہوئے ہیں. ہم لوگ بہت سطحی چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس میں علم کی کمی ہو سکتی ہے, اس میں کم جاننا ہو سکتا ہے لوگوں کا کہ لوگ کیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں, کیسے چیزوں کو لیتے ہیں. تو میں یہ ہمیشہ دیکھتا آیا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک چیز تصور کر لی گئی ہے کہ محبت کا جو تصور ہے وہ ایک روایتی سا ہے کہ آپ بس اس میں لمس نہیں ہوگا یا اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی تبھی وہ محبت ایک جینوئن محبت مانی جائے گی. بالکل صحیح. میں اس کو ایک انتہائی غیر فطری عمل سمجھتا ہوں. لائک ایک محبت میرے نزدیک یوں ہے, مجھے پھول اچھا لگتا ہے, مجھے آپ اچھے لگتے ہیں, تو اگر میں پھول کی تعریف کر سکتا ہوں تو میں کسی لڑکی کی آنکھوں کی تعریف کیوں نہیں کر سکتا, یا اس کے بالوں کی تعریف کیوں نہیں کر سکتا. میں اس کو یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تم مجھے اچھی لگ رہی ہو, تم دیکھنے میں اچھی ہو, تمہیں اللہ نے خوبصورت بنایا ہے. تو یہ مجھے میرے نزدیک یہ ہے. اچھا علی بھائی, اس میں تضاد ہے تھوڑا سا کہ آپ چونکہ ایک طرف تو آپ بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ تم اتنی خوبصورت, تمہاری آنکھیں پیاری ہیں یا جو بھی ہے, اس کے ساتھ آپ یہ بھی خودداری کا آپ بہت پیمانہ جو ہے اس میں لے کے آتے ہیں, آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک سٹیپ اوپر رکھتے ہیں. اس کی یہ تضاد کیسا ہے, مطلب کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ میں نے کبھی بھی, میں نہیں سمجھتا. میں نے محبت میں میری نظموں کی لائنیں اس پر گواہ ہیں. تمہیں عورت سبھی کہتے ہیں, دیوی کون مانے گا. مطلب میں نے اس طرح کی لائنیں لکھی ہیں, میں نے نظمیں لکھی ہیں, میں نے ہمیشہ محبت کی عزت کی ہے. اور ہاں, وہ جو ایک اپنا آپ کہتے ہیں تو وہ محبت کی انا ہے. میں کسی بھی ایک قسم پرسی کی محبت کو نہیں ماننے والا شخص ہوں. میں ایسے کسی محبت پہ یقین جو اسم و جسم کو باہم نبھانے والا نہیں. اب یہ اسم اور جسم کا جو ملنا ہے, یہ میں بہت شروع سے ایک تھیسس کے ساتھ ہوں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے کچھ ہو گیا تو آپ شروع ہو گئے, ایسا نہیں ہے. محبت کی جو ایک عزت ہے وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ محبت نہیں ہو سکتی, چاہے وہ ادھر سے ہو چاہے وہ ادھر سے ہو. کیا بات, کیا بات. علی بھائی ایک آپ نے غزل کہی, ثروت حسین کو آپ لے کے آئے اس کے بالکل مطلع کے اندر. ثروت حسین سے کچھ زیادہ I love him. I really love him. He is one of the most different poets جو اب تک میں نے پڑھے ہیں, جو اب تک میں نے دیکھے ہیں. میں انہیں بہت الگ رینک کرتا ہوں. بدقسمتی اور المیہ یہ ہے کہ ان کو پڑھا نہیں گیا زیادہ, ان کو دیکھا نہیں گیا. ثروت کے یہاں شاعری بہت اور ہے, بہت اور ہے. وہ اس کے فرشتے اور ہیں, اس کے لوازمات اور ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. تو یہ آپ ثروت کو ڈیڈیکیٹ کر کے اگر ہمیں ہمارے احباب کو سنائیں تو. ہاں, میں سناتا ہوں کہ تم ثروت کو پڑھتی ہو, کتنی اچھی لڑکی ہو, بات نہیں سنتی ہو کیوں, غزلیں بھی تو سنتی ہو. کیا رشتہ ہے شاموں سے, سورج کی کیا لگتی ہو. میں جنت سے نکلا تھا اور تم مجھ سے نکلی ہو. واہ 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 واہ. میں جنت سے نکلا تھا, میں جنت سے نکلا تھا اور تم مجھ سے نکلی ہو. میں تو جیتا ہوں تم میں, تم کیوں مجھ پر مرتی ہو. ارے واہ, ارے واہ. میں تو جیتا ہوں تم میں, تم کیوں مجھ پر
مرتی ہو, واہ واہ واہ, آدم اور سدھر جائے تم بھی حد ہی کرتے. ہائے ہائے, واہ 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 علی بھائی واہ, سبحان. کس نے جینز کری ممنوع, پہنو اچھی لگتی ہو. واہ, کس نے جینز کری, علی بھائی یہ ذرا تھوڑا کنٹروورشیل نہیں ہو گیا؟ لباس کو کیوں اعتراض کا حصہ بنایا جائے؟ لوگ سمجھیں گے کہ علی بھائی جو ہیں وہ تھوڑا سا بالکل فزیکل ہو رہے ہیں. آپ فزیکل, جب آپ ایک جسم رکھتے ہیں تو فزیکل تو قدرت نے کر دیا آپ کو. کیا آپ روحیں ہیں سب؟ کیا ہم روح ہیں؟ روح جبکہ ہم ہیں, لیکن ہم ایک جسم رکھتے ہیں نا, ہم جسم میں رہتے ہیں نا. we live in this body, we have to respect it. ہمیں اس کو جاننا پڑے گا, اس کو دیکھنا پڑے گا. یہ ہمارا مجاز ہے, مجاز کو جاننا پڑے گا, دیکھنا. میں یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی دوریاں کیوں ہیں, ٹھیک ہے, اتنی دوریاں اپنے آپ سے اتنی دوری کیوں ہے؟ اچھا علی بھائی, ادب کی بھی بعض مطلب رمزیں ایسی ہیں اور بعض اس میں اندر ہمارے پاس لمیٹیشنز آ جاتی ہیں, ہم حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے, لیکن بعض دفعہ آپ کے اشعار بہت بے باک ہوتے ہیں. مثلاً آپ کی اجازت سے آپ نے ایک قطعہ لکھا, آپ نے کہا کہ دیا شبد ہے روشنی بات ہے, قرآنی کے اندر نئی بات ہے, تمہیں ڈر ہے میں چوم لوں گا تمہیں, میرے دل میں بالکل یہی بات. اب یہ اگر عام کوئی آدمی سنے گا تو وہ تو کہے گا نہیں یار بڑا عجیب سا لکھا ہوا ہے, تو آپ کا کیا اس کے بارے میں کیا کہنا؟ میں یہ عام آدمی کے لیے ہی تھا, اور ہزاروں کی تعداد میں عام آدمیوں نے دی تھی یہ سن کے, وہ گواہیاں ہیں یوٹیوب پہ پڑھی ہیں. یہ ایک عام آدمی کی شاعری ہے, یہ ایک ایسے انسان کی شاعری ہے جو محبت کرتا ہے, جو بتانا چاہتا ہے کہ میرے اندر یہ بات ہے. صحیح, میں اخلاص کا قائل ہوں. تو علی بھائی یہ منافقت کیوں ہے پھر یہاں پہ, لوگوں میں کیوں منافقت ہے؟ لوگ ڈر ہے, دیٹس ناٹ منافقت, یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے, یہ جھجک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کیسے کسی پہ بلیو کریں گے کہ وہ سچ بول رہا ہے, وہ اپنا لمس سچائی کے ساتھ لے کے آ رہا ہے. وہ جو دنیا کا سب سے خطرناک جملہ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. ہم جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ہم غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. نہیں, اس میں تم کہیں بھی نہیں ہوتا. وہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں. محبت ہے کا صیغہ ہے. یہ سب سے خطرناک جملہ ہے جو بولا جاتا ہے بغیر ذمہ داری کے بولا جاتا ہے. صحیح. تو اگر آپ اس کو محبت کو, یہ محبت ایک جاننے والی کیفیت ہے, ایک جانے ہوا انسان ہے جو محبت کرتا ہے. محبت ہر ایک کے بس کی بات نہیں, اور یہ ہر ایک کر بھی نہیں سکتا. یہ جاننا پڑے گا ہمیں کہ محبت ہے کیا. تو علی بھائی یہ لوگ پھر اگر سمجھے یہ باتیں کرتے ہیں اور سمجھے بغیر اگر وہ ترلے کرتے رہتے ہیں محبوب کے بھائی تمہاری مہربانی ہماری جانب بھی دیکھ لو, تو پھر ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا پیغام؟ وہ ان کی اپنی مرضی ہے. جیسے کہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں. جمال احسانی کا مطلع ہے, جمال بہت خوبصورت شاعر ہے, ان کا شعر ہے کہ کسی کا حل کسی کا مسئلہ ہے, محبت اپنا اپنا تجربہ ہے. اس طرح کی محبت ملی ہے مجھے, محبت نے عزت کرنا سکھائی ہے. ہاں, میں کسی لڑکی کے لیے دروازہ اٹھ کے کھولتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے. میں اٹھ کے ملتا ہوں, کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے. یہ میں نے محبت سے سیکھا ہے. اب یہ میری سیکھ ہے محبت سے. صحیح, ٹھیک ہے. اگر میری اس سیکھ جو میں پھر شعر میں بیان کرتا ہوں, کوئی دوسرا اس کو سیکھ لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میرا مقصد پورا ہو گیا. یہ علی بھائی آپ کی ایک رومانوی ہے سر, اس سے بالکل اپوزٹ آپ بعض دفعہ معاشرتی مسائل کو لے آتے ہیں اور آپ یوں بے باک طریقے سے آپ اسے بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ مسائل, چھچوری لڑکیاں ہیں, ہمیں ہر دن یہی سننے کو ملتا ہے, کہیں اوباش نظروں کو, کہیں گندے اشاروں کو نظر انداز کرنے. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, کوئی منطق ہے؟ آپ نے کوئی دیکھا اس طرح کا واقعہ جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ نظم کہی؟ خود کو عورت کی آنکھ سے دیکھا اور ایک رمز کی سمجھ آئی. میرے دوست, ہمارے معاشرے میں بحیثیت عورت زندگی گزارنا مشکل ترین کام. میں بہنوں کا بھائی بھی ہوں اور میں بیٹا بھی ہوں, اس معاشرے میں رہتا بھی ہوں. میں نے دیکھا ہے اور اپنے آپ کو جانا ہے. میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ بحیثیت عورت بہت مشکل ہے. چیزوں کو دیکھنا, چیزوں کو سمجھنا اور زندگی گزارنا. وہ ان چیزوں کو فیس کرتی ہیں, بیان کوئی نہیں کرتا. اور جب میں نے یہ نظم کہی تھی تو بہت سارے دوستوں نے سمجھا تھا کہ شاید یہ کسی لڑکی کی نظم ہے. میں نے کہا مجھے اچھا لگ رہا ہے سننا کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کسی لڑکی کی نظم. تو عورت احساس ہوئے بنا آپ تخلیق کیسے کرو گے؟ مرد تو بچے کو جنم نہیں دے سکتا, کہ دے سکتا ہے. واہ. And it doesn't mean that I am feminist or like this. ایسا نہیں ہے, میں ان سب چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. صحیح, میں اسی جانے میں آنے والا تھا کہ غالباً مطلب نہیں, ایسا کچھ نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. علی بھائی خدا کے بارے میں آپ کا جو کنسیپٹ ہے بڑا یونیک ہے. وہ روتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا خدا آدمی سے بڑا. اب ہے ہی مختلف ہے یار.
ہے ہی مختلف. یہ مطلب اگر عام بندہ جس طرح میں اگین کیونکہ ہم لوگ ہر ایک جو شعر کہتے ہیں بولتے ہیں سنتے ہیں وہ ہم کبھی کسی اسپیسیفک طبقے کے لیے نہیں لکھتے, ہم یونیورسل لکھتے ہیں. اب جیسے آپ لکھتے ہیں ماشاء اللہ سے, تو عام بندہ تو کہے گا یار ٹھیک ہے نا, خدا کے ساتھ تو کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ خدا اور بندے کا کمپیریزن لے کے آ رہے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا بندے سے بڑا مختلف ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا خدا آدمی سے بڑا مختلف ہے. آدمی معاف نہیں کرتا یار, آدمی نہیں معاف کرتا آپ کو, نہیں کرے گا معاف آدمی, خدا معاف کر دیتا ہے. ہاں وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے. وہ سجدے کی حالت میں ہے نا, رو رہا ہے, وہ ہنس پڑا ہے, اس کو پتہ دل سے ایک تسلی ہوئی کہ معافی مل گئی ہے یار. آنسو آنکھوں سے بہہ گئے اور اس نے اپنے اندر ایک تسلی محسوس کیا کہ خدا نے معاف کیا ہے. تو پھر اس نے ایک اعلان کیا کہ ہاں واقعی یعنی آپ یہ اس کا اسبات ہے, یہ خدا کا اسبات ہے. من میں مولا کو محسوس کرتے ہیں, کرنا چاہیے. من جس کا مولا ہوتا ہے وہ بالکل آپ سا ہوتا ہے. یہ غزل آپ ہمارے سامعین کے لیے ہماری کوشش گزار کیجیے. من جس کا مولا ہوتا ہے وہ بالکل مجھ سا ہوتا ہے. آنکھیں ہنس کر پوچھ رہی ہیں نیند آنے سے کیا ہوتا ہے. مٹی کی عزت ہوتی ہے, واہ, پانی کا چرچا ہوتا ہے. مٹی کی عزت ہوتی ہے, پانی کا چرچا ہوتا ہے. واہ واہ. بعض اوقات مجھے دنیا پر دنیا کا بھی شبہ ہوتا ہے. واہ 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 علی بھائی واہ, سبحان تم مجھ کو اپنا کہتے ہو, کہہ لینے سے کیا ہوتا ہے. کہہ لینے سے کیا ہوتا ہے. تم مجھ کو اپنا کہتے ہو, کہہ لینے سے کیا ہوتا ہے. بن بتلائے مت آیا کر, آنکھوں کو دھوکا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بن بتلائے مت آیا کر, واہ واہ, آنکھوں کو دھوکا ہوتا ہے. مرنے میں کوئی بحث نہ کرنا, مر جانا اچھا ہوتا ہے. سبحان اللہ علی بھائی واہ 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 واہ. تھینک یو سو مچ. آئے ہائے مقرر واہ. مرنے میں کوئی بحث نہ کرنا, واہ 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 واہ. مر جانا اچھا ہوتا ہے. وقت کے زخم کا پوچھ رہے ہو, وقت کے زخم کا پوچھ رہے ہو, تھوڑا سا گہرا ہوتا ہے. تھوڑا سا گہرا ہوتا ہے. علی بھائی کیسے ہی ہے یار, کیسے ایسے ہی ہے. مطلب میں بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسا آپ جیسے ہیں آپ کو ویسا شعر میں ہونا چاہیے. اگر آپ شاعری میں جھوٹ ہیں تو آپ کہیں سچے نہیں. کیا اگر آپ شاعری میں جھوٹ. علی بھائی اظہار کا یہ طریقہ ہے, وے آف کتھارسس ہے, چاہے وہ فنون لطیفہ کی کوئی بھی مطلب بہر ہے, جب پوئٹری ہے, ایکٹنگ ہے, گانا ہے, کچھ بھی ہے. کچھ لوگ ہیں جو نظم بہت اچھی کہتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو غزل بہت اچھی کہتے ہیں. آپ ماشاءاللہ دونوں چیزیں ہی بہت اچھی کہتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا کوئی راز ہے, کوئی گر ہے, کوئی اس طرح کی ریاضت ہے؟ آپ نے گر کا لفظ استعمال کیا ہے, میرے سامنے میرے 15 سال کھڑے ہو گئے ہیں. گر بنا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لوگ آسان سمجھ. ہاں, گر جو ہے وہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے, سب گر کی ہی عطا ہے. بات یہ ہے کہ نظم ایک ریاضت چاہتی ہے. میں نے 17 برس ہو گئے مجھے غزل کہتے ہوئے, میں اب نظم کی طرف آیا ہوں. 17 برس 15-16 برس گزارنے کے بعد ابھی 1-2-3 سال سے میں مسلسل نظمیں کہہ رہا ہوں. صحیح. اب تو میں نثری نظم بھی کہہ رہا ہوں. صحیح. تو یہ ایک ریاضت ہے. صحیح. تو ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے شاہین عباس بھائی ہیں, بہت اچھی غزل کے بعد وہ ان کی نظموں کی کتابیں آئی ہیں, درس دھارا, اور ایک اور ان کی منادی, ایک ان کی کتاب ہے. آپ ان کی نظمیں پڑھیں, آپ کو بہت لطف آئے گا. ایسے اور بہت سارے دوست ہیں جو اچھی نظم بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ ریاضت چاہتی ہے. ایک اچھا غزل گو جو ہے وہ نظم بڑی اچھی کہتا ہے. دوسری زبانوں کو اردو کے اندر ایک میش دے کے آپ ایک نیا عملگم ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں, کامیزہ لے کے آ رہے ہیں. ہاں, کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ جو تو اس کی آنکھوں کی رنگت کا معنی نہیں جانتا. ہاں, سنانا چاہیں گے علی بھائی؟ اور یہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ایکسکلوزیولی پہلی دفعہ علی بھائی یہ نظم کو پبلک کر رہے ہیں ہمارے شاعری کے پلیٹ فارم سے. میں آپ کی خدمت میں آپ کے لیے پیش کر دیتا ہوں. یہ جو تو اس کی آنکھوں کی رنگت کا معنی نہیں جانتا, واہ دوستا یہ کہانی ہے اور تو کہانی نہیں. واہ 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 واہ.
دوستا یہ کہانی ہے اور تو کہانی نہیں جانتا اس کی تاثیر سے کتنے زہریلے لہجے شفا پائیں گے تیرے تلووں کو چھو کے گزرتا یہ پانی نہیں جانتا سبحان اللہ واہ 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 علی بھائی واہ واہ اس کی تاثیر سے کتنے زہریلے لہجے شفا پائیں گے تیرے تلووں کو چھو کے گزرتا یہ پانی نہیں جانتا اور مسئلہ یہ نہیں تیرے لوگوں نے سمجھا نہیں ہے مجھے دکھ تو یہ ہے کہ تو بھی حق ترجمانی نہیں جانتا مسئلہ یہ نہیں تیرے لوگوں نے سمجھا نہیں ہے مجھے دکھ تو یہ ہے کہ تو بھی حق ترجمانی نہیں جانتا خوش نہ ہو خوش کلامی کے کرتب دکھاتے ہوئے مسخرے تو ابھی بادشاہان کی بد زبانی نہیں جانتا واہ علی بھائی سبحان اللہ واہ 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 خوش نہ ہو خوش کلامی کے کرتب دکھاتے ہوئے مسخرے تو ابھی بادشاہان کی بد زبانی نہیں جانتا بد زبانی نہیں جانتا یہ کرائے کہ غاصب فرشتے کبھی ہاتھ تو آئیں گے میرا غصہ تیرا کوئی بھی آسمانی نہیں جانتا سبحان اللہ علی بھائی واہ 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 یہ کرائے کہ غاصب فرشتے کبھی ہاتھ تو آئیں گے میرا غصہ تیرا کوئی بھی آسمانی نہیں جانتا تیکو کیویں ڈساواں اے عمراں تو لمبا تھکیڑا ہے کیا تیرے ڈساواں اے عمراں تو لمبا تھکیڑا ہے کیا تو سرائکی نہیں جانتا رائے گانی نہیں جانتا سبحان اللہ علی بھائی سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ مقرر یہ شعر دوبارہ تیکو کیویں ڈساواں اے عمراں تو لمبا تھکیڑا ہے کیا تو سرائکی نہیں جانتا رائے گانی نہیں جانتا واہ 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 علی بھائی سبحان اللہ تو کہاں اور کب لوٹ آئے میں کیوں پیش گوئی کروں شاعری جانتا ہوں کوئی غیب دانی نہیں جانتا واہ 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 شاعری جانتا ہوں کوئی غیب دانی نہیں جانتا سبحان اللہ علی بھائی واہ دوستا یہ کہانی ہے اور تو کہانی نہیں جانتا ہے یہ کہانیاں کروانے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں منافقت کے بارے میں آپ نے بہت لکھا تم اب تک منافق دلوں میں رہی ہاں میرے دل کی آب و ہوا مختلف منافقت بڑی ضروری ہے یار ہم جیسے لوگوں کے زندہ رہنے کے لیے یہ نہیں ہوگی تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے میں نے کبھی لڑائی نہیں کی میں نے اپنا غصہ اپنی تخلیق میں کھپایا ہے میں نے کبھی کسی گالی کا کسی الزام کا جواب نہیں دیا اور میں نے شعر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ مجھ پہ تہمت تراشنے والوں یہ خبر جائے گی مدینے بھی میں ایک نسبت رکھتا ہوں میرا ہے سائیں میرا وارث ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے جواب دینے کی دیکھیں تخلیق کار کا جو معاملہ ہے وہ تخلیق میں کھپنا چاہیے اس کی نظم میں کھپنا چاہیے اس کی غزل میں کھپنا چاہیے اچھا علی بھائی منافقت کے بارے میں آپ نے ایک غزل کہی تھی میں معذرت آپ کو بتا نہیں پایا لیکن وہ غزل اب مجھے بھی یاد نہیں ہے لیکن اس میں آپ نے بتایا کہ منافقوں کو تو میں منہ لگانے والا ہاں یہ جو جسم کو باہم نبھانے والا نہیں بسم اللہ شروع سے مطلب جو اسم و جسم کو باہم نبھانے والا نہیں میں ایسے عشق پہ ایمان لانے والا نہیں میں پاؤں دھو کے پیوں یار بن کے جو آئے منافقوں کو تو میں منہ لگانے والا نہیں میں پاؤں دھو کے پیوں یار بن کے جو آئے منافقوں کو تو میں منہ لگانے والا نہیں بس اتنا جان لے اے پرکشش کے دل تجھ سے بہل تو سکتا ہے پر تجھ پہ آنے والا نہیں سبحان اللہ بہل تو سکتا ہے پر تجھ پہ آنے والا یہ خودداری آگئی پھر آپ کی یہاں پہ بہل تو سکتا ہے پر تجھ پہ آنے والا نہیں تجھے کسی نے غلط کہہ دیا میرے بارے نہیں میاں میں دلوں کو دکھانے والا نہیں بسم اللہ ایک دفعہ پھر پڑھیے تجھے کسی نے غلط کہہ دیا میرے بارے نہیں میاں میں دلوں کو دکھانے والا نہیں ہے ایک رمز جو تجھ پر آیا نہیں کرنی ہے ایک شعر جو تجھ کو سنانے والا نہیں ایک شعر جو تجھ کو سنانے والا نہیں اور سنے قبیلہ کوفی دلاں مقرر سن علی کبھی بھی ہزیمت اٹھانے والا نہیں واہ کیا مقت ہے یہ سن 2010 میں یہ غزل پھر میں نے پڑھی تھی
اردو پوائنٹ نے مجھے سب سے پہلے بلایا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ ماشاءاللہ، بہت الحمدللہ ہمارے پاس ہے بہت پرانا ایک مشاعرہ ہوا تھا، تو اردو پوائنٹ نے اس کا اہتمام کیا تھا. اس میں میں تھا، کچھ اور شعراء تھے، ظفر اقبال صاحب نے صدارت غالباً اس کی تھی، یعنی سوری منیر نیازی صاحب تھے اس میں. ہاں تو مجھے یاد ہے وہ، تو آج اور اچھا لگ رہا ہے دوبارہ سے. علی بھائی ہمارا تو یہ دل ہے کہ ہم آپ سے سنتے رہیں، لیکن پروگرام کا چونکہ وقت مختصر ہے، آپ کی یہاں پر آمد کا بہت میں بہت ممنون ہوں، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اس سلسلے کو جاری رکھیں اور ان تمام احباب کو دعوت دیں، ان لوگوں کو دعوت دیں کہ جن کا ہونا اس معاشرے کا ہونا ہے. واہ سبحان اللہ، انشاءاللہ العزیز. ناظرین، آپ نے علی زریون کو سنا، آپ نے پروگرام آپ کی شاعری کو سنا. پروگرام کے متعلق کسی بھی قسم کی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.